آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے، ان کو اس کنوکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے۔ جب آزاد عدلیہ کے سامنے اس کی اپیل جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایکوٹ ہوں گے۔ اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو، برداشت سے کام لو، اشتعال میں نہ آنا، مشتعل نہ ہونا، اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا، یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ ایڈوانس میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو، سپورٹروں کو، کینڈیڈیٹ کو، اپنے ویلشرز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداشت اور مشتعل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہیں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہم میک شور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ، اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ پیچھے سے کنوکشن ہو گئی۔ ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالت اس طرح پریشر میں اور اسی طرح قانون اور آئین اور اصولوں سے اور بنیادی حقوق سے ہٹ کر ٹرائل کرائیں گے تو پھر ان کو عدالتیں کس بات کی کہنا ہے؟ یہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب ججز پہ ایسے ہی نظر رکھ لے تاکہ میک شور کرے، کیونکہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اور ایک سابق فارن منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ میرے سارے پی ٹی آئی ورکروں سے درخواست ہے، مشتعل نہ ہونا، استحکام پہ رہو، استقامت رکھو، حوصلے میں رہو۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی ایک ہی میسج ہے کہ نکلنا ہے تو 8 فروری کو نکلنا ہے اور حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے۔ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، اور یہ ساری کنوکشن ہے جو بوگس ہے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آج 11 بجے سے تو شخانہ ٹرائل چل رہا تھا، تو شخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حذف کیا گیا تھا۔ آج جج صاحب نے 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، اس میں 342 کی اسٹیٹمنٹ ملزمان کی اسٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے، سرکار کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی۔ سرکار توشخانہ کی پہلے والے کیس سے ہٹ کر اس میں جو اپنے خود ساختہ ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے ارب کا کیس ہے، کروڑوں کا ایک کیس ہے، ہم وہ ریئل اسسمنٹ گراف والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بالکل بوگس ہے، غلط ہے۔ یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن اینڈ آف بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو ریکارڈ پہ لانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا تھا۔ آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو، ایک عام آفس ورکر کو، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا ہے۔ اب کل اس میں 342 بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے، اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالت ایسی اندھیری میں صبح جاتے اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج ابھی 8 بجے ہم اڈیالہ جیل صبح سویرے آئے تھے، 8 بجے ہم واپس آئے ہیں۔ اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک بھی سگنیچر نہیں لیے۔ جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی،
کہ جج صاحب نے سینٹنس اناؤنس کیا، جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں وہ ججمنٹ کی کاپی نہیں دی گئی ہے. جو کرمنل کیس میں جج صاحب ریکارڈ کروا کے کاپی دے کے چلتے. اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ٹرائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ محض ایک سیاسی بنیادوں پہ کیے گیا کیس تھا. اس کا مقصد خان صاحب کو سیاست کو سے آؤٹ کرنا، اس کے ڈسکوالیفائی کرنا، اس کے پارٹی کو توڑنا، لوگوں کے دلوں میں اس سے نکالنا تھا. لیکن اللہ کے رحم و کرم سے پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تھے، ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. اس میں ہائی کورٹ کے 3 آرڈر متواتر وائلیٹ ہوئے، جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا. ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس موقع فراہم نہیں کیا گیا. 3 دن کے اندر 25 گواہ کرائے گئے. 12 گواہ پہ کراس ایگزامینیشن ختم ہو گیا. 12 گواہ ایسے ہوئے کہ جج صاحب نے اپنے طرف سے اسٹیٹ کے وکلاء کو اپوائنٹ کیا، اور ایسے وکلاء کو اپوائنٹ کیا جو پہلے سے ہمارے خلاف پیش ہو گئے تھے. نہ ان کے پاس فائل، نہ ان کے پاس ریکارڈ، نہ ان کے پاس کنسلٹیشن، نہ ان کے پاس ڈائریکشن اور ایڈوائس اکیوزڈ کی، اور نہ ہی ان کی ایکسپرٹیز. قانونی کارروائی پورے کیے بغیر 342 کی سٹیٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں ملزمان کی سٹیٹمنٹ، وہ ریکارڈ ہوئی.